बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को मालूम ही है कि एक बहुत ही तारीखी दिन है। बिल्कुल, इस दिन की मुनासबत से आज का हमारा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जो इस्तेसाल कश्मीर का, कश्मीरियों का हिंदुस्तान ने किया, उसी मुनासबत से हम आज के सारे प्रोग्राम करेंगे। लेकिन पहले हम हरमीत को भी ज़रा वेलकम कर लें। हरमीत इस्लामाबाद में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, आज 732 दिन हो गए और आज 2019 5 अगस्त, उसको कोई भी पाकिस्तानी या जो इंसान इंसानियत का दर्द तकलीफ समझता हो वो इस दिन को नहीं भूल सकता। आज पूरे कश्मीर को, इस पूरी वादी को एक जेल बना दिया हिंदुस्तानी बीजेपी हुकूमत ने, और इसकी जितनी हम मजम्मत करते हैं या करेंगे, आगे भी करेंगे और आज भी करते हैं, क्योंकि इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही है वहाँ पे, वो उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। सबसे पहले हम अपना रन डाउन भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। जिस तरह से हम पहले ही बता चुके हैं कि आज का हमारा जो पूरा शो होगा वो यौम इस्तेसाल कश्मीर पर है। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज होगा, जिसमें हमने कश्मीर के हवाले से ही खबरें जो हैं वो तरतीब दी हैं और वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। उसके बाद यौम इस्तेसाल कश्मीर पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात, जर्नलिस्ट हमें शो में ज्वाइन करेंगे। और शो के इख्तिताम में हमें एक कश्मीरी सिंगर जिनका नाम आसिफ हाशमी है, वो हमें शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज है, जिसमें हम बात करेंगे फूलों की झील की, जिसको झील भी कहा जाता है। श्रीनगर में ये झील वाक़ई है। बहुत वसी रकबे पर ये झील फैली हुई है और ये कहा जाता है कि ये दूसरी बड़ी झील है जम्मू कश्मीर की, और सयाहत के हवाले से इसका बहुत बड़ा नाम है। जो लोग भी यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं, इस झील को लाजमी तौर पर विजिट करते हैं। साथ ही साथ झील जो है वो माहीगीरी और पानी के पौधों की कटाई के तजारती कामों के लिए भी अहम जरिया है। अगर हम मौसम सरमा की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और ये जो झील है वो पूरी मुंजमद हो जाती है। बहरहाल फूलों से भरी झील है। इसके अंदर जो प्लांट्स हैं इस तरह के, जिसके फूल खिलते हैं, इंतहाई खूबसूरत, दिलचस्प, दिलफरेब नज़ारा पेश करते हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर शंकारे चलते हैं, बड़े कलरफुल से शंकारे चलते हैं। जो भी सयाह जाते हैं वो उनमें बैठ के सैर करते हैं झील की। बहुत सर्दियों के मौसम में जिस वक्त इसको -12 डिग्री 11 डिग्री टेम्परेचर पे ये बिल्कुल बर्फ़ की झील बन जाती है, तो फिर बच्चे खेलते नज़र आते हैं इसके ऊपर, क्रिकेट तक हो रही होती है। तो हमारी जो आबाओ अजदाद की, मैं चूँकि ख़ुद कश्मीरी हूँ, मेरे वालिद का ताल्लुक़ श्रीनगर से था, तो वो मुझे बताया करते हैं कि इंतहाई खूबसूरत झील हुआ करती थी। तो जी हरमीत। जी बिल्कुल रऊफ साहब, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कमाल की वादी है और सरसब्ज। हमें तो ज़ाहिर बात है, मेरे वालिदैन जो है मेरे, क्योंकि नानके मेरे दिल्ली से हैं, तो मेरे वालिदैन जब भी जाते थे तो उस वक्त कश्मीर के बड़े नॉर्मल, थोड़े से बेहतर हालात थे जो आज जो हालात हैं, तो वो बड़ी तारीफ़ें करते थे। वो जो पिक्चर हम देखते थे बचपन में उनकी, वहाँ की खूबसूरती की, और आज तो चलो आपके पास यूट्यूब भी आ गया है, मुख्तलिफ टेलीविज़न के ज़रिए भी हम वो झीलें, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन उस खूबसूरती के साथ साथ जब हम वहाँ के इंसानों को देखते हैं, कितने वो खूबसूरत है, कितने अच्छे, जिन से मेरा ताल्लुक़ भी रहा है, जहाँ मेरे साथ काफ़ी जगह में उनके साथ मेरी मुलाकातें भी हुई हैं। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस्लामाबाद भी जब आते थे, लेकिन सहमे हुए हैं। एक वादी को एक जेल बना दिया गया है। उस खूबसूरती का क्या फ़ायदा है जब इंसान के हर एक घर में अगर आप देखें तो एक दास्तान जो है वो रकम है, दुख तकलीफ से भरी। किसी के बच्चे को किडनैप किया गया है, किसी को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, किसी खातून का रेप किया गया है। तो ये सिचुएशन जो है वहाँ की, ज़ाहिर बात है, जब आपके घर में इस किस्म की तकालीफ मसाइब से आप गुजर रहे हो तो खूबसूरती फिर किस काम की। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कमाल की खूबसूरती है वहाँ की, और बिल्कुल इसीलिए कश्मीर को जन्नत नज़ीर वादी भी कहा जाता है। लेकिन हरमीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसी खूबसूरती से ऐसे लोगों को क्या कंसर्न हो जिनके अपने घर के हालात बिल्कुल ठीक ना हो, अपने प्यारे उनसे बिछड़ रहे हों और इतनी तबाहाली में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। अगली स्टोरी की तरफ हम आएंगे जनाब। अगली स्टोरी ये है कि एक खातून है जिनका नाम महानूर है। 2014 में उन्होंने अपने कज़न हमजा
फारूक से शादी की थी और अब वो श्री नगर के एक पोश इलाके जिसको राज बाग का इलाका कहा जाता है, वहाँ पर पाक फूड एक्सप्रेस के नाम से एक रेस्टोरेंट चला रही हैं। बड़ा सक्सेसफुली इस रेस्टोरेंट को रन कर रही हैं और यहाँ से बेशुमार पाकिस्तानी खाने मिलते हैं। जो लोग भी इस रेस्टोरेंट का रुख करते हैं तो वो पाकिस्तानी खानों की लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पर चिकन कढ़ाई मिलती है, चिकन हांडी मिलती है, चप्पल कबाब, रस्मी हलवा और हलीम पेश की जाती है। इसके अलावा बेशुमार और चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की खुसूसियत है, लेकिन उनका टेस्ट आपको श्रीनगर से मिलेगा और श्रीनगर के पाक फूड एक्सप्रेस से मिलेगा। सोचा हमने कि ये भी हम न्यूज़ जो है, स्टोरी जो है वो अपने पब्लिक न्यूज़ के नाज़रीन के साथ शेयर करें। मुख्तलिफ हवाले हैं ना पाकिस्तान को याद करने के, तो कश्मीरी जो हैं, आप ये देखो कि वहाँ पे बहुत इंडिया कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से इनकी शराख्त को ख़त्म किया जाए। इनका रस्मुल ख़त उर्दू में है, बिल्कुल वो रस्मुल ख़त को तब्दील होने की बात हो रही है वहाँ पे कि उस तरीके से भी इनकी मिटाया जाए। जगह जगह जो टेलीविज़न पाकिस्तान का नज़र आता था उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, इंटरनेट पे पाबंदी है, बेशुमार पाबंदी हैं। जैसे हरमीत ने पहले जिक्र किया कि मैं बहुत से कश्मीरी दोस्तों को जानता हूँ जो पहले उनसे बात हो जाया करती थी फ़ोन के ऊपर कभी, तो अब फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाती चूँकि वो इतनी पाबंदियाँ हैं, इतनी सख्तियाँ हैं। उन लोगों ने जब भी कभी यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनके घरों पे हमले हो जाते हैं, शीशे तोड़ दिए जाते हैं घरों के, पथराव किया जाता है और पुलिस आके और हरास करती है उनको। तो बहुत ही खौफनाक सी सूरत हाल है। हत्ता कि हम रऊफ साहब कई ऐसी वीडियो सामने आई मंजर आम पे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो मैंने देखा कि जो कश्मीर में जो मुज़ाहमत करते हैं, चलो उसके साथ वो भी ज़्यादा बात है, वो अपनी फ्रीडम की जो फाइट है वो लड़ रहे हैं, लेकिन जो वो कश्मीरी जो बेचारे दिल्ली में, जो बॉम्बे में, जो मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं, तो आपको याद होगा कि जो 2019 में जब ये वाक़या रुनुमा हुआ तो उनके खिलाफ हमने देखा कि बीजेपी के ये जो गुंडे हैं, ये जो बदमाश पाले हुए आरएसएस के, इन्होंने जिस तरह तशद्दुद उन पे किया। फिर मुझे आज भी याद है कि दिल्ली प्रबंधक कमेटी, जो सिख प्रबंधक कमेटी है वहाँ की, तो उनके साथ भी मेरा राब्ता होता रहता है। तो वहां पे जब ये वाक़या हुआ तो दिल्ली में कई मुसलमान कश्मीरी लड़कियां थी, वो मुख्तलिफ स्कूल्स में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ रही थी। तब जाके एक प्लान बना और प्लान ये था आरएसएस के गुंडों ने कि इन सबको अगवा करके इनको हिंदू बनाना है जबरदस्ती। तो पूरा जो सिख कम्युनिटी थी वो खड़ी हुई, उन तमाम बच्चों को गुरुद्वारों में अपने घरों में जगह दी, उसको सेफ जो है वो लेके गए कश्मीर, उन तमाम तर घरों में उनको हवाला किया। और ये वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़ी है। तो इस किस्म की वाक़यात जो है उसमें बड़ी तेजी हमने देखी कि कश्मीरियों को जो मुज़ाहमत नहीं भी कर रहे थे उनके खिलाफ भी वो तशद्दुद के वाक़यात जो है बड़े तेजी से हमने पूरे हिंदुस्तान में देखे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर हम ये खबर क्या, हम कश्मीरी चाय की बात करेंगे जो कि बहुत फेमस है और पाकिस्तान में तो और भी फेमस हो जाती है। जब सर्दियों का सीज़न आता है हर घर में कश्मीरी चाय बनती है, इसका कहवा निकलता है। इसका कहवा थोड़ी मुश्किल से निकलता है, सब चाय की पत्तियों और फिर इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, फिर कहीं जाकर ये चाय बनती है, फिर इसमें गरी, बादाम और इस तरह की चीज़ें भी डाली जाती हैं। सो इसका एक मुनफरिद टेस्ट होता है और वैसे मेरी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है। अच्छा, मैं बनाता बहुत अच्छी हूँ। अच्छा हाँ, मुझे बनानी आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छी है। मैं अभी बता भी देता हूँ, मतलब इसकी अगर रेसिपी आप देखें, ये बेकिंग सोडे की भी हमें जरूरत नहीं पेश आती। हम तो इतनी सी चम्मच, यानी एक चाय का चम्मच जो है वो पानी में, आधी देगची पानी में डाल के जब वो एक कप के बराबर हो जाए तो उसमें ठंडा पानी डाल के आधी देगची फिर तकरीबन उसको फेंट लेते हैं थोड़ा सा। जो जो उसको फेंटते जाते हैं उसका रंग पिंक होना शुरू हो जाता है। पहले ग्रीन कलर का होता है, फिर वो पिंक हो जाता है। और जब वो पिंक हो जाता है तो उसमें बादियाँ, खताई, इलायची, ये अपनी मर्जी के हस्बे मंशा आप खुशबू के लिए डाल देते हैं। वो डालेंगे तो मतलब, और ज़ाफ़रान अवेलेबल हो, थोड़ी सी ज़ाफ़रान आप डाल लें। रऊफ साहब, इसका जो कलर, जो पिंक कलर आता है वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि रेसिपी आप वैसे भी बता रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, बाज लोग जो है ना इसमें पिंक कलर ऐड करते हैं, हम नहीं करते, हमारा वैसे ही इतना। हाँ, बाज लोग जो है उनके कहवे का रंग ही इतना खूबसूरत होता है कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि किसी कलर को ऐड करें, वो नेचुरली इतना अच्छा पिंक कलर। मैं बनाता हूँ हरमीत, तो कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी पिंक कलर ऐड करने की, वो इतना अच्छा पिंक निकल आता है जिसकी को हाथ। अच्छा, तो मेरे तो दोस्त फरमाइश करते हैं, तो मतलब वो
کشمیری ہونے کے ناطے اگر چائے نہ آتی ہے وہ تو مطلب بنانی. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے, میں نے بہت سے لوگوں کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ وہ اس کشمیری چائے میں نا چینی ڈال کر پیتے ہیں. مجھے پرسنلی نمک والی چائے پسند ہے. ہم نمک والی پیتے ہیں. ہاں مجھے ایسے لگتا ہے اب اس کا ٹیسٹ سارا خراب کر دیتے ہیں, مطلب چینی ڈال کے کون کشمیری چائے پیتا ہے, لیکن یہاں پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کا مطلب اس میں نمک بھی ہوگی. ہاں اچھا یہ آپ بھی چینی والی پیتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, نمک والی جو ہے وہ مجھے ملی چینی والی تو اچھا نمک والی صحیح ہے. اس کے ساتھ یعنی کشمیری خطائی اگر کھا لیں آپ, اس کے اندر باقر خانی ڈال کے کھائی جاتی ہے. سردیوں کی تو یہ سوغات ہے, ناشتے میں باقر خانی اور کشمیری چائے, اوف کیا ٹیسٹ دیتی ہے. بڑا ذرا ہیلدی سا ناشتہ ہو جاتا ہے لیکن بڑا مزہ آتا ہے. پرومس اس بار آئیں گے تو آپ کی ہاتھ کی نا کشمیری چائے ضرور پیئیں گے. بالکل بالکل بالکل. اگر سردیوں تک ہمارا ساتھ رہا ہم تینوں کا تو لازمی انشاءاللہ رہے گا. انشاءاللہ. اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں. تھوڑی سی وہ افسوسناک خبر ہے. سب جانتے ہیں کہ برہان مظفر وانی جو کہ حزب المجاہدین کے ایک کمانڈر تھے, اسلامی عسکریت پسند تنظیم جس کو کہا جاتا ہے, اور اس تنظیم کو دہشت گرد گروپ بھی قرار دیا گیا امریکہ کی جانب سے, کینیڈا کی جانب سے, یورپی یونین کی جانب سے, بھارت کی جانب سے. برہان مظفر وانی کو دیکھا گیا کہ وہ حق خود ارادیت کی جو تحریک تھی اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اپنے ساتھ جو تحریک تھی اس میں مختلف کشمیری نوجوانوں کو شامل کیا, سپاہیوں کو شامل کیا اور تحریک چلائی. سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے بہت سی اویئرنیس دی کشمیری نوجوانوں کو, لیکن یہ جو چیز تھی یہ obviously بھارتی جو سولجرز تھے ان کو انتہائی ناپسند گزری اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کو 2016 میں ان کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, جس کے بعد پوری وادی میں کرفیو کا سما رہا. بہت زیادہ احتجاج دیکھنے میں آیا اور اس احتجاج کے نتیجے میں 93 کے قریب جو کشمیری نوجوان تھے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا. لیکن آج کے ہم اس دن پر اس طرح کے شہداء کو بھی یاد کرنا چاہیں گے جنہوں نے حق خود ارادیت کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا, اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور شہادت کا نذرانہ جو تھا وہ پیش کیا. آپ یہ دیکھو نا, اتنا چھوٹی سی عمر کا ایک مجاہد جس کو اسلام کا مجاہد بھی کہا جا سکتا ہے, کشمیریوں کے لیے تو وہ اسلام کا مجاہد تھا, بالکل, جس نے اپنے مذہب کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے بالکل پرواہ نہیں کی کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. تو ہندو جو وہاں کی سائٹس ہیں انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا, جو فوج ہے اس نے بہت پروپیگنڈا کیا, لیکن یہ علم لے کے اپنا کھڑا رہا اور اس کے شہادت نے ایک نئی تحریک پیدا کی ہے. اس تحریک نے آپ یہ دیکھو کہ اب تک وہاں پہ آگ لگائی ہوئی ہے. ان کی کوشش, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی گورنمنٹ کی یہی کوشش تھی کہ ہم اس تحریک کو دبا دیں گے. وانی جیسے کئی نوجوانوں کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا, بلکہ اس میں ایسے لوگ تھے کہ وانی کے جو کزن ہے اس کے ساتھ آج بھی میرا رابطہ ہوتا ہے. کبھی جب سوشل میڈیا کچھ بحال ہو جاتا ہے وقت کے لیے تو ان سے میرا رابطہ ہوتا رہتا ہے. تو ان میں سے ایسے نوجوان تھے جو شامل بھی نہیں تھے, ان کو بھی اٹھا کے انہوں نے ایسے ٹارگٹ کیا اور ان کو شہید کیا بے دردی سے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اخبار میں انکشاف بھی ہوا تھا, انٹرنیشنل ایک اخبار تھی جس میں یہ تھا کہ جو وہاں کے پولیس آفیسر ہیں یا کیپٹن رینک کے لوگ ہیں یا کرنل ہیں تو وہ باقاعدہ ان کو بھتہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ اتنے فریڈم فائٹر کو شہید کروائیں گے یا کرائیں گے تو ہم آپ کو اتنا پیسہ آپ کو ملے گا, وہ آپ کو رینک جو ہے اس میں بھی آپ کو ظاہری بات بڑھائیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے نوجوان, ابھی تو کئی لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا کیونکہ انٹرنیشنل جو دباؤ تھا بڑا زیادہ تھا. تو اس میں سے کئی نوجوانوں کو, بڑی معصوم سے نوجوان تھے جن کو پتہ بھی نہیں تھا, ان کو بھی شہید کروا دیا گیا اب سے پیسوں کے لیے. تو وہاں پہ یہ کانٹریکٹ کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی چل رہا ہے کشمیر میں. اگر آپ تھوڑا سا کشمیر کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو کرفیو نائٹ بشارت پیر کی کتاب ہے, اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور میں تو کہوں گا چاہے وہ ایک یعنی انڈین نے بنائی ہوئی ہے لیکن حیدر فلم کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے جو کشمیر کی آزادی کے. آپ یہ دیکھو کہ وشال بھردواج کی فلم جو بہت بڑے سرمایے سے بنائی گئی وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے اجازت تو پتہ نہیں کس طرح سے دے دی, لیکن لوگوں نے RSS نے باقاعدہ اس کے خلاف کیمپین چلائی. تو آپ کو بڑی ایک پکچر پیش کرتی ہے کہ کس طریقے سے اسلام اور کشمیری اور وہ جو ہیں وہ وہاں پہ مجاہدین, اور اس میں باقی مذاہب کے لوگ بھی جو ہیں, یعنی جیسے سکھ برادری کا بھی انہوں نے ذکر کیا, کشمیری لوگوں کے ساتھ انہوں نے یکجہتی کا بڑا مظاہرہ کیا اور اس کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. تو یہ دو چیزیں میں ضرور کہوں گا کہ ایک تو بشارت پیر کی کتاب کرفیو نائٹ ضرور پڑھی جائے,
اور حیدر بھی دیکھی جائے, مطلب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. شو میں آگے بڑھیں گے اور آخری سٹوری تو نہیں, یہ ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی انفارمیشن شیئر کریں گے. جس طرح سے کشمیر کی آزادی کے لیے بہت سے ترانے بنائے جاتے ہیں, تو اس طرح سے ابھی بھی اس کے لیے بہت سا کام ہو رہا ہے. کشمیری نوجوان جو ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے ترانے بنا رہے ہیں. ایون پاکستانیوں کو بھی ہم دیکھیں تو پاکستانیوں بھی اس سلسلے میں بہت سا کام کر رہے ہیں اور سولیڈیرٹی جو ہے وہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شو کر رہے ہیں. یہ تو آج کا چلیں ایک اسپیشل اوکیزن ہے, اسپیشل دن ہے, لیکن اگر ہم پورے سال دیکھیں تو کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کا جو موضوع ہے وہ زیر بحث رہتا ہے, پولیٹیشنز کی زبان پر رہتا ہے, پاکستانیوں کی زبان پر رہتا ہے, پاکستانی نوجوانوں کی زبان پر رہتا ہے. اسی طرح یہ جو کام ہے مطلب آبویسلی آواز ہی کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے بلند کرنی ہے, تو یہ ترانوں کے ذریعے جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے آواز جو ہے وہ بلند کی جاتی ہے. اور ان ترانوں کو لکھنے کا, ان کو گانے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم کو ترانہ سنائیں گے بھی یا ہم آگے چلیں گے؟ ہم اینڈ پر سنیں گے جب ہمارے ساتھ کشمیری سنگر شو میں ہمیں جوائن کریں گے. ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے. آج ہمارا سارا جو شو ہے وہ اسی ترتیب پر ہے. یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے لاہور کی اگر بات کی جائے, جتنے بھی پاکستان کے بڑے شہر ہیں, کراچی کی بات کی جائے, کوئٹہ, اسلام آباد, پشاور, ہر جگہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور کشمیریوں کے ساتھ جو سولیڈیرٹی ہے وہ بھرپور طریقے سے جو پاکستانی ہے وہ شو کر رہے ہیں. تو اس پر ہم بات کریں گے, مختلف شہروں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک ڈے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وادی کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. آج 5 اگست 2021 ہے, اور اگر ہم 2 سال پہلے کی بات کریں تو 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے یہ گھناؤنا اقدام اٹھایا گیا تھا, اور بھارت کا جو ایوان بالا تھا راجیہ سبھا, وہاں سے کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا گیا تھا. اس حوالے سے جو بل تھا وہ کثرت رائے سے منظور کیا گیا, جس کے بعد جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا. یوم استحصال کشمیر آج پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں, پاکستانی بستے ہیں. ایون لندن ہائی کمیشن کے باہر میں پڑھ رہی تھی کہ وہاں پر بھی لوگوں کی جانب سے بھرپور قسم کا احتجاج کیا جا رہا ہے, اور کشمیریوں کے ساتھ جو سولیڈیرٹی ہے وہ شو کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو یہاں پر بھی بھرپور انداز میں یہ دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. 732 روز گزر چکے ہیں. کشمیر جو ہے وہ ایک جیل کا منظر پیش کر رہا ہے. اور رؤوف صاحب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کووڈ آیا, جب لاک ڈاؤن ہوا, ہماری معیشت کتنی تباہ ہوئی, یہاں پر لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے, کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ایک ایسی وادی جہاں پر 732 روز گزر چکے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, وہاں پر لوگوں کے کاروبار کی اور نقل و حمل کی کیا صورتحال ہوگی؟ سب سے بڑی بات یہی ہے, حرمیت بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے پوری کشمیر کی وادی کو. ان کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں, ان کو پڑھنے کی سہولیات نہیں ہے. جب وہ باقی کشمیری ہندوستان میں جا کے پڑھتے ہیں, کہیں پہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے, نوجوانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں اس کا سلسلہ اتنا طویل ہے, کاروبار ان کے تباہ ہو گئے ہیں. اور ابھی میں پڑھا تھا کہ 2 چیزیں جو ان کے کاروبار میں بہت زیادہ ان کو پیسہ دیتی تھی, ایک تو قالین کا تھا کاروبار ان کا, جو وہ اس قالین کی انڈسٹری کا تباہ کر دیا انہوں نے پکڑ کے. وہاں سے اون جو ملتی تھی, اس اون کے بدلے میں مصنوعی سنتھیٹک بنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے اس میں ملاوٹ کر کے ان کے کاروبار تباہ کیا گیا. باغات کی اگر ہم بات کریں رؤوف صاحب, یہ بھی بہت بڑا ان کا انکم کا ایک ذریعہ تھا. لیکن جس طرح ظاہری بات ہے کہ وہاں کشمیر کی سچویشن ہے, اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جو بھارت جو سیکولر کا جو راگ الاپتا ہے, لیکن اب تو قصہ ختم ہو گیا. سیکولر کا راگ ہم نے یہ دیکھا کہ سکھوں پر ان کی زمینوں پر جس طرح حملہ کیا گیا, جس طرح ان سے نوالا چھیننے کی کوشش کی گئی, ان سکھوں کو, ان ذمہ داروں کو جو پورا ہندوستان کو وہ کھانا کھلاتا ہے, تو وہ بیچارے آ کے سڑکوں پر بیٹھے رہے, احتجاج کرتے رہے. اور جس طرح وہاں پہ پنجاب کی اگر میں بات کروں رؤوف صاحب, ہم کشمیر پہ تو بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ بسنے والے دیگر جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, 2011 میں تقریباً 3000 جو کرسچن ہیں ان کے گھروں کو اس لیے جلا دیا گیا تھا کہ بھئی آپ یا ہندو ہو جاؤ یا آپ جو ہے یہ ملک سے بدر ہو جاؤ بھئی. تو یہ سچویشن وہاں پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں, جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے تو تقریباً جو میرے پاس رپورٹ ہے 322 سے زیادہ گردوارے جو ہمارے ٹیمپل ہیں
उनको शहीद किया गया, उन पर हमले किए गए, गुरु ग्रंथ साहब जो हमारी होली बुक है उसको शहीद किया गया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इस वक्त जो सिचुएशन है, पंजाब को जिस तरह तकसीम किया गया, पंजाब के पानी को तकसीम किया गया, यानी जो जमीनें हैं, जो किसान हैं वहां के, उनसे जो पंजाबी है वहां के सिख पंजाबी, उनसे इसलिए जमीनें छीनी जा रही, उनके यूपी से जो यूपी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन जो बनिए हैं उनको लाके बसाया जा रहा है पंजाब में। इसलिए बसाया जा रहा है कि यहां से अगर खालिस्तान की तहरीक दोबारा उठती है तो दोबारा इनको दबाने के लिए हमारे पास अगर फ्रीडम, अगर कोई ऐसी चीज आती है, कोई ऐसी तहरीक आती है, तो उसके लिए हमारे पास हिंदू की एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे आबादकारी उन्होंने पहले से कर दी है। इसके साथ साथ अगर मैं कश्मीर की बात करूं, जब आर्टिकल 35A का निफाज हुआ तो उसके बाद उन्होंने गैर कश्मीरियों को आबादकारी का जो सिलसिला वहां पे शुरू हो चुका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कश्मीरी हैं वो चुप नहीं बैठे। रऊफ साहब, रोमा, वो आज भी मुजामत कर रहे हैं, और बहुत बड़ी मुजामत वहां पे ये आ रही है कि सिर्फ मुस्लिम कश्मीरी नहीं, बल्कि वहां पे जो रहने वाले जो दीगर कश्मीरी हैं, वहां पे गैर मुस्लिम कश्मीरी हैं, वो भी इस एहतजाज में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि जो गैर हिंदुस्तान जो कश्मीरी हैं वो आके यहाँ पे आबाद हो और उनकी जमीनों पर कब्जा जमाए। ये एक सोची समझी साजिश, और ये जो एक गेम खेली जा रही है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मुख्तलिफ टेलीविजन पे भी कह चुका हूं कि ये नुकसान भारत को उसी तरह उठाना पड़ेगा जो हमने लास्ट जो हमारे 80s में हमारे आमिरों का जो किया था हम भुगत रहे हैं, बल्कि भुगत चुके हैं। तो इसी तरह हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है भारत के साथ। जो नजरियात हैं, जो सोच है, जो आरएसएस के स्कूल, जो थॉट्स हैं, जो बीजेपी के मोदी साहब लेके आए हैं, वो तबाह और तो कुछ नहीं करेगा। फ्यूचर जो मुस्तकबिल है वो मुझे इस वक्त बड़ा तबाह, वो बड़ा, क्योंकि कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ से पंजाब से लेकर कश्मीर तक, हर तरफ तहरीकें नजर आ रही हैं। दबाने की आप बहुत कोशिश करें, लेकिन जब तहरीक उठती है तो फिर तहरीकों को दबाया जाए, अपने साथ मलिया मेट कर देती है। बिल्कुल, और जितना भी इन तहरीकों को, आवाज़ों को दबाया जाए, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, बल्कि तहरीक जो है वो पहले से ज़्यादा ज़ोरों शोर से उठती है। अभी हमारे पास कश्मीर के हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट है, पहले चलकर वो खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। की जाए, आप भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं, किन किन तकरीबात का अहतमाम किया गया है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और किस तरीके से जो अपना मौक़िफ़ है, पाकिस्तानी मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से वो आलमी बरादरी को पेश किया जा रहा है? जी बिल्कुल सूरत हाल इंतहाई ऐसी है। 730 दिन हो गए कश्मीर का जो खसूसी हैसियत है वो ख़त्म की थी भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके वहाँ पूरे कश्मीर को एक मासरा कर दिया गया था। वहाँ के लोगों के तमाम हुकूक जो है वो सल्ब कर दिए गए थे। तो इस हवाले से यौम इस्तिसाल कश्मीर जो मनाया जा रहा है, आज पूरे पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं भारतीय हुकूमत की जानिब से, भारतीय अफवाज की जानिब से, और ख़ासकर जो मोदी हुकूमत है, जो हिंदुत्व का अभी जो ड्रामा अभी सामने आ रहा है, इस हवाले से इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस और दीगर जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया है, और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको उजागर किया जा रहा है। इस तरह इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद किया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कश्मीरियों के साथ किस तरह वहाँ पे जुल्म ज्यादती की जा रही है। और 730 दिन हो गए, यानी 2 साल पूरे हो गए हैं एक माशरे में ये कश्मीरी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ के तमाम हुकूक सल्ब किए गए हैं, उनको स्कूल कॉलेज जाने की तमाम सहूलियात जो है वो छीन ली गई हैं। वहाँ इंटरनेट की कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी बिल्कुल ब्लैक आउट हैं, उनके लिए भी मुश्किलात का सामना है। वहाँ पे जो मरीज हैं, जो भी माशरे के लोग हैं, उनके लिए जिंदगी इंतहाई अजीरन कर दी गई है। तो इस हवाले से आदमी बरादरी को भी अब बताया जा रहा है कि भारतीय मजालिम किस तरह मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जो है वो ढाए जा रहे हैं। और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी रैलियों का इनेकाद किया गया है, और आज़ाद कश्मीर भर में समेत और मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय इस्तिसाल के खिलाफ जो है वो आवाज़ें उठाई जा रही हैं। जबकि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी और कश्मीरी मुकीम है वो भी यौम इस्तिसाल कश्मीर बना रहे हैं, और आलमी बरादरी को जो बता रहे हैं कि किस तरह कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, और आलमी बरादरी किस तरह आलमी बरादरी की जो खामोशी है वो इंतहाई अफसोसनाक है। यही हाल अगर किसी और के साथ हुआ होता तो आज पूरी बरादरी और पूरी जो आलमी ताकतें वो चीख रही होती। लेकिन देखने में ये आया कि पिछले 2 सालों में उस तरह से इस इशू को उजागर नहीं किया जा सका, और खासकर जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने इस मामले को उस तरह उठाया नहीं है जिस तरह उठाना चाहिए था। जिस तरह वहाँ के लोगों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं और उनकी आज़ादियाँ छीनी जा रही हैं, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी पाकिस्तानी जो है
राजा उस्मान साहब, आप कश्मीर को काफ़ी करीब से, बल्कि आपका ताल्लुक भी कश्मीर से, और हम देखें तो ज़्यादा आप अभी इलेक्शन को भी आपने कवर किया। हमने देखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आए और 2019 में जब ये स्याह दिन पूरी दुनिया को देखना पड़ा, तो उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, बल्कि पहली बार इंटरनेशनल मीडिया भी अगर कश्मीर के इशू पे राग़िब हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में हुआ। तो अब अगर हम देखते हैं कश्मीर में इलेक्शन हुआ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ पे आई, बड़ी बारीक सीरीज से उनको मैंडेट मिला, कैसे देखते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मकबूजा कश्मीर के हालात पे? जी बिल्कुल, जो आज़ाद कश्मीर है उसको तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कहा जाता है, और इस हवाले से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इससे एक अच्छा तासर भी पड़ेगा और बेहतर अंदाज में जो है वो कोऑर्डिनेशन करके मसला कश्मीर को उठाया जा सकता है। और जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो खासकर इमरान खान की तरफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उनकी तरफ देख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मसला कश्मीर को उठाया आलमी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और जिस तरह कश्मीरियों की उन्होंने नुमाइंदगी की, तो इस हवाले से जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनके दिलों में खासकर इमरान खान के लिए एक जगह पैदा हो गई है, और वो देख रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इमरान खान के होते हुए इस अहम इशू के ऊपर कोई ऐसा मोड़ आए ताकि कश्मीरियों की जो हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं वो शायद उनको वापस मिल सकें। हमने ये भी देखा है कि इमरान खान ने पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने थर्ड ऑप्शन की बात की है, हालांकि थर्ड ऑप्शन कभी भी इस मामले में अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं जो कश्मीरियों के साथ वादा किया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान ताहिर हमारे साथ शो में मौजूद थे, अपने मौक़िफ़ से पूरी तरह से आगाह कर रहे थे, और उनका यही कहना है कि आज के दिन की मुनासबत से पार्लियामेंट हाउस के बाहर और इस्लामाबाद में जगह जगह तकारीब और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा, और जो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ है वो आलमी बरादरी के सामने रखा जाएगा। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। वहाँ पर 2 साल से लॉकडाउन है, 732 रोज़ गुजर चुके हैं, और पाकिस्तान सिर्फ मखसूस ओकेजन्स की अगर बात ना की जाए, पूरा साल भी जो कश्मीरियों पर जुल्म और जबर किया जाता है उसके ख़िलाफ़ किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आवाज़ जो है वो बुलंद करता रहता है। आज पूरे पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में कश्मीरी बसते हैं, पाकिस्तानी बसते हैं, कश्मीरियों के साथ सॉलिडारिटी शो की जा रही है। यौम इस्तिसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है, और इस हवाले से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मुख्तलिफ तकारीब का, सेमिनार्स का, रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं नायब अमीर जमात इस्लामी फरीद अहमद पराचा साहब। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। सर, 732 रोज़ गुजर चुके हैं, पाकिस्तान तो पूरा साल किसी ना किसी तरीके से जो कश्मीरी बहन भाइयों पर जुल्म सितम हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहता है। आज भी पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। यकीनन जमात इस्लामी के अंडर भी कोई ना कोई रैलीज़ वगैरह निकाली जाएंगी आज के दिन की मुनासबत से, लेकिन जो कश्मीरियों का जज्बा है उस पर आप क्या कहेंगे कि भारतीय जुल्म सितम के बावजूद वो उनके सामने एक सीसा पिलाई दीवार बनकर अभी भी खड़े हुए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी, गैर इंसानी, गैर अखलाकी इक़दामात जो भारत की तरफ से किए गए उसके ख़िलाफ़ एक यौम स्याह है, यौम इस्तिसाल कश्मीर है। लेकिन भारत का अगर रवैया देखा जाए कश्मीर के बारे में और फिर अपने अवाम और अक़लियतों के बारे में, तो उस लिहाज से हर दिन यौम स्याह है। भारत की तारीख़ ही स्याह तरीन तारीख़ है, इन जुल्म करने के एतबार से, इस्तेसाल करने के एतबार से, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उतारने के एतबार से। अब आपका जो सवाल था कश्मीरी, तो कश्मीरी तो ऐसे मजबूत, यानी उन्होंने अपने एक किरदार का मुज़ाहरा किया है कि वहाँ पर भारत ने मज़ालम का इंतहा किया है। पैलेट गन जो जंगली जानवरों के लिए है, वो पैलेट गन का इस्तेमाल करके बच्चों को अंधा कर दिया गया, उनके आँखें छलनी कर दी गई, चेहरे छलनी कर दिए गए। फिर उसके बाद ये कि बदतरीन किस्म के मज़ालिम, नौजवानों को घरों से निकाल के गोलियां मार देना, ये रोज़ का मामूल है ख़वातीन के साथ। लेकिन वो शिकस्त नहीं खाए, यानी उनका आप जज्बा देखें, हर रोज़ निकलते हैं उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनकी औरतें, उनकी बच्चियाँ, जिन्होंने बस्तों के अंदर वो पत्थर डाले हुए होते हैं, भारतीय फ़ौज के मुकाबले में डट जाते हैं।
دنیا کے اندر فی کلومیٹر اتنے فوجی نہیں ہیں پوری دنیا میں جتنے بھارت نے یہاں رکھے ہیں. 8 لاکھ اس کی فوج یہاں پر ہے, پیراملٹری فورسز ہیں اور قدم قدم کے اوپر پہرے ہیں, لیکن کشمیری جو ہیں انہوں نے شکست نہیں کھائی. وہ پھر بھی کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں, پاکستان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں. ان کے گھڑیوں کے وقت پاکستان کے مطابق ہیں, ان کے گھروں پہ پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں. ان کے کوئی شہید ہو جائیں تو ان کو پاکستان کے پرچم کے اندر لپیٹ کے وہ دفن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں, 15 اگست کو یوم سیاہ مناتے ہیں. اور اگر پاکستان کرکٹ کا میچ یا کوئی میچ بھارت کے مقابلے میں جیت جائے, اتنی خوشی ہم نہیں مناتے جتنے مقبوضہ کشمیر کے عوام منا رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ وہاں پہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں, جو بلکہ کشمیر حریت کے لیڈرز ہیں, مجاہدین ہیں, آسیہ اندرابی ہو گئیں, حریت کانفرنس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ, وہ سب ان کو جیلوں میں رکھا گیا, ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میرے خیال میں حوصلے پست نہیں ہو رہے. آسیہ اندرابی تو ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ خاتون ہو کے جس طرح ڈٹ گئی ہیں, اور اب صورتحال یہ ہے کہ محبوبہ مفتی ہو یا عمر فاروق ہوں, وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں, وہ بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی بتائیے. مطلب دیکھیں نا, یعنی وہاں کے جو لیڈرشپ ہے بے پناہ کردار ہے. سید علی گیلانی ہوں یا میر وائز ہوں یا اسی طرح ملک ہوں, باقی جتنے جو ہیں انہوں نے کمال کر دیا. یعنی یہ ڈٹے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں اور خود بھی اکٹھے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ جن کا آپ نے نام لیا, یہ عمر فاروق, اپنا ان کا بیٹا عمر عبداللہ, پھر محبوبہ مفتی, 24 جون کو ان کی ایک انہوں نے بلائی کہ جی ہم دنیا کو بتا سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. ان کی طرف سے بھی جو پھر آئے ہیں مطالبات, ان میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی وادی کی حیثیت بحال کی جائے. یعنی یہ تو ایگریمنٹ ان لوگوں کے ساتھ تھا, یہ جو 370 اور 35 اے ہے, یہ تو ہم تو بہرحال اپنا ایک کلیم رکھتے تھے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی, اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں کے لوگوں نے ان کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا. لیکن ان کو بھارت نے کہا کہ جی لو بھائی, ہم تو بالکل آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت دیتے ہیں, آپ کا جھنڈا اپنا ہوگا, آپ کی پارلیمنٹ اسمبلی اپنی ہوگی, یہاں پر کوئی وہ آدمی یہاں پر شہری نہیں بن سکے گا جس کی یہاں کا پیدائش نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں طے کرنے کے بعد بھارت نے وہی کیا کہ جو اس نے ہر ایک اقلیت کے ساتھ کیا. یہ تو بھارت کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ تو پاکستان کا حصہ ہے یا کشمیری ہیں اس کا فریق. بھارت تو فریق ہی نہیں بنتا, لیکن اس نے ایک جو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اب وہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ جن کو انہوں نے اپنے ساتھ. راجہ صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ہمارے بھی دل دھڑکتے ہیں, اور جب بھی اس طرح آپ نے جس طرح بات کی, چاہے کرکٹ کا میچ ہم جیتے ہیں تو کشمیر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں, یوگوسلاویا ایک کنٹری ہے جس میں کوئی 5 اسٹیٹ تھے, 5 ریاست, ان میں بغاوت تھی جس میں کروشیا اور بوسنیا بھی شامل ہے, دیگر 2-3 اور بھی تھیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یو این اور سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ میدان میں آئے اور وہاں پہ جو ہے ان کو آزادی مل گئی. لیکن اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ ایک متنازع علاقہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کر پایا, وہ کامیابی ہمیں نہیں ملی. کمزوری کہاں ہے ہماری؟ لیکن اب سوال یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں زندہ ہیں یا مر گئی ہیں؟ وہ تو زندہ ہیں. اگر ایسٹ تیمور کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد پہ عمل ہو سکتا ہے, ریفرینڈم ہو سکتا ہے, اگر جنوبی سوڈان کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل ہو سکتا ہے اور ہوا ہے, اگر کوسوو کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے, تو پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی اس میں اقوام متحدہ کی ایک لحاظ سے یہ دوہرا معیار ہے اور دوہرا چہرہ ہے. میں تو بلکہ صاحب یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دیا گیا ہے نا اختیار ویٹو کا, یہ بھی ایک غیر انسانی اختیار ہے. یعنی ساری دنیا ایک طرف, ایک طاقت جو ہے وہ جو چاہے وہ کر دیں. یہ کیا چیز ہے؟ پھر اقوام متحدہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ڈیموکریسی کیا ہے؟ پھر کیا؟ یعنی گویا کہ یہ بھی اس کی ایک پوری نفی ہے کہ آپ دنیا کو کہتے ہیں آئیے ہم آپ کے مسائل حل کرتے ہیں, اور جب وہ مسائل حل کرنے ہوتے ہیں تو کوئی طاقت جو ہے وہ ویٹو کر دیتی ہے.
تو یہ بھی بہرحال ایک رکاوٹ بنی ہے کہ یہ بڑی طاقتیں جنہوں نے یہ مسائل پیدا کیے انہوں نے اس کو پھر ویٹو کر کے خراب کرنے کی کوشش کی. کبھی روس تھا، اب روس کی جگہ پہ امریکہ ہے. تو یہ بہرحال ایک معاملہ حل ہونے والا ہے، حل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے، اور اگر بھارت آنکھیں بند کرے گا یا دنیا آنکھیں بند کرے گی تو یہ دنیا اس کے نقصانات اس سارے مسئلے کے دنیا بھی بھگتے گی. پراچا صاحب، اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ اس وقت جنگ کے متحمل تو نہیں ہو سکتے. معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں، ان پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. امریکہ ہے، یورپی یونین ہے. اس کشمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمیشہ سے بھارت کی فیور کی جاتی ہے، پاکستان کو سائیڈ پر رکھا جاتا ہے. امت مسلمہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کشمیر کے معاملے پر جس طرح سے ڈٹ کر ٹرکی نے اپنا موقف پیش کیا، اس طرح سے کسی مسلم ملک کا جو موقف تھا وہ سامنے نہیں آیا. تو پوری امت مسلمہ اگر یکجا ہو جائے تو کیا پھر کوئی معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف آ سکتے ہیں؟ اچھا، اگر ہم امت مسلمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو عام طور پر ہمارے سامنے حکمران ہوتے ہیں، حالانکہ عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں. وہاں کی ایک بہت بڑی وہاں کا صحافی ہے. کسی بھی مسلمان ملک کے اندر جو حکمرانوں کو یا ان کی پالیسیوں کو ایک طرف اگر رکھ دیں تو عوام کشمیر اور فلسطین کے بارے میں پوری مسلم دنیا کے، اسلامی دنیا کے عوام ایک ہی طرح سوچتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ استحصال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس کا ایک فریق ہیں. تو بہرحال امت مسلمہ نے بڑا اچھا بھی کردار ادا کیا، کچھ مصلحتوں کا بھی شکار ہوئے. OIC بنائی بھی انہی مسائل کے لیے گئی تھی، لیکن OIC نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا کہ جو کرنا چاہیے تھا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا کیس ہے، یعنی ہم وکیل ہیں ان کے، فریق تو کشمیری ہیں، ہم ان کے وکیل ہیں. ہم کہتے ہیں ہم آپ کے وکیل ہیں. ہمارا بھی یہ جیسے حضرت قائد اعظم نے کہا ہماری شارحق کا معاملہ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب تقسیم بر صغیر کا جو ایجنڈا تھا اس ایجنڈے کے لحاظ سے بھی اس میں پاکستان ایک بڑا فریق ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اس میں پیش رفت کرنی ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کو آگے کر کے پاکستان کی حکومت اور دنیا کے سامنے ہم جائیں، جس میں عالم اسلام بھی ہے، جس میں سلامتی کونسل میں شامل مستقل غیر مستقل ممالک بھی ہیں، اور جس میں دنیا کا میڈیا بھی، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی، ان سب کے پاس ہمیں جانا چاہیے. اور یہ کہ میں اچھا صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ ہم کشمیروں کے وکیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ چوٹ کشمیریوں کو لگتی ہے تو تکلیف ہمیں بھی پہنچتی ہے. ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو پہلی بار 2019 میں جب یہ واقعہ ہوئی، احتسال ہوا، تو اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی انوالو ہو گیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کافی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. لیکن آج آپ بھی ایک میچور پولیٹیشین ہیں اور کافی عرصے سے پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا تھا وہاں پہ ہماری اپوزیشن پارٹیوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ کشمیر کا سودا ہو چکا ہے یا سودا کر گئے ہیں ہم. تو ایسے میں جب ان کی امید ہم ہیں، امید کی آس وہ پاکستان کے ساتھ لگائے ہیں، اس قسم کا بیانیہ کیا یہ میچور بیانیہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے نا کہ اگر اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ حکومت کو لیڈ کرتے ہوئے ایک آل پارٹیز کانفرنس، پارلیمانی قوت، پارلیمان کا ایک مشترکہ اجلاس جس میں مشترکہ کشمیر پالیسی متفقہ اور لاہے عمل، صرف پالیسی نہیں لاہے عمل، یہ ایکشن پلان ہے ہمارا 2 سالوں کے لیے، 3 سالوں کے لیے، وہ طے کر دیں. پھر جو کوئی اس سے اختلاف کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کشمیر خاص کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور بھارت کے مقابلے میں ہمیں ایک نظر آنا چاہیے. باقی ہماری اپنی سیاست ہے، جو بھی ہو، ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر حکومت پہ تنقید کریں یا نہ کریں، لیکن بھارت کے مقابلے میں یہ نظر آئے کہ کہیں بھی کوئی اس قوم میں اختلاف نہیں ہے، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، دینی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، عوام کے کوئی بھی طبقات ہوں، وہ کشمیر کے بارے میں ایک طرح سے ہیں. جیسے 5 فروری ہے
قاضی حسین احمد صاحب نے یہ دن کی اپیل کی تھی، وہ ہر قوت نکلتی ہے۔ مار روڈ آپ لاہور کا دیکھیں تو اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہوتی ہے، نون بھی، جماعت اسلامی بھی، جماعت الدعوہ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے وہاں ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں اس بارے میں یہ دیکھنا چاہیے، اور آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو حکومت پیش قدمی کر کے اب خود ایک کرے کہ جی آئیے ہم پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ متفقہ کشمیر پالیسی اور متفقہ لاہ عمل طے کریں، تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہوگی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے، مطلب جیسے وہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ اگر آپ کتاب دیکھیں تو جس طرح کی کتاب وہ کرفیوڈ نائٹس اس کی کیا نام ہے پیر کی ہمارے سامنے آئی، اس طرح کی بشارت پیر کی ہمارے سامنے آئی، تو ہمیں لٹریچر بہت زیادہ لکھنا ہے، ہمیں آرٹیکل بہت زیادہ لکھنے ہیں، وہاں پہ ہمیں کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے رائٹر شاید اس طرح سے اٹھا نہیں پا رہے اور نئی نسل کو اس طرح سے بتا نہیں پا رہے، کہ جو ایک کمی مجھے لگتا ہے لگ گئی ہے مطلب ہمارے یہاں۔ اسی طرح ہمارے فلم میکر ہیں جن کو فلم میکر کو فلم بنانی ہے مطلب اس موضوع کے اوپر بار بار، اگر اچھی فلم بھی بنی ہے تو وہ ہندوستان میں ہی بنی ہے، انفارچونیٹلی یہاں سے نہیں بنی مطلب وہ کوئی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس سوال کا جواب میرے خیال میں لیں گے، ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے اسی پر ہم بات کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ گڈ مارننگ پبلک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جنت نظیر وادی کشمیر کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کی حیثیت ختم ہوئے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں اور جہاں جہاں دنیا بھر میں کشمیری بستے ہیں، یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور قسم کی سپورٹ جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمیں شو میں کچھ نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے، ان کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ سب سے پہلے لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی منور انجم صاحب نے۔ منور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری رہنما ہے، ساتھ ہی ساتھ سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر عبدالرشید ترابی صاحب ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں۔ ترابی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا۔ اپنے دونوں مہمانوں کی طرف آؤں گی، لیکن اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے رؤوف صاحب نے ایک سوال کیا تھا پراچا صاحب سے، وہی دوبارہ سے دہراؤں گی۔ پراچا صاحب، رؤوف صاحب کا سوال یہ تھا کہ لٹریچر پر کام نہیں ہو رہا، ہماری ینگ جنریشن کو اس بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں دی جا رہی، آرٹیکلز لکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کشمیر کے حوالے سے موویز بننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس حوالے سے اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا اگر دیکھنا میں آیا تو۔ بہت اچھا سوال ہے جی، اور ایک اچھی توجہ ہے جو آپ نے دلائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ یکساں نصاب تعلیم، تو یکساں نصاب تعلیم میں کشمیر کو ایک اس لحاظ سے متعارف کروایا جائے نئی نسل کے سامنے کہ یہ ہمارا وہ ایشو ہے، یہ ہماری زندگی کی لائن ہے، یہ ہماری شاہراہ ہے، اس کا یہ پس منظر ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ دوسرا جو ہے نا کہ جی ہمارے کالم نگار ہیں، اہل قلم ہیں، اہل علم ہیں، بلا شبہ انہوں نے اس موضوع پہ کام کیا، لیکن بہت کم ہے، بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ ہر 5 فروری کو اور ہر یہ جو 5 اگست ہے، اس کو بڑے پیمانے پہ مضامین کالم دنیا جہان کے موضوعات پہ لکھ رہے ہیں ہمارے اہل قلم۔ تو یہ تو انسانوں کا مسئلہ، انسانی المیہ ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے پاکستان کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر جس طرح ایسٹر لیمپ کی ایک کتاب یا مضمون آئی تھی، برطانوی جو ایک مورخ ہیں، انہوں نے بتایا بھارت کے اندر کچھ اروندھتی رائے ہے، ویر سنگھوی ہیں، یعنی جو وہاں دورے کر کے آتے ہیں اور آ کے لکھتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بھارت جو ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی موضوع بحث بنانا چاہیے۔ جہاں تک فلموں کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا بہت پرانی بات، ہماری بھی طالب علمی کے دور میں زرقا نام سے ایک فلم بنی تھی۔ اب یہ نا کہ جی ایک جو مسائل ہیں، کشمیر کا مسئلہ جو ہے، اس پہ ہمارے وہ لوگ کہ جو کلچرل ایکٹیویٹی میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہمارے ٹی وی ڈرامے ہمارے ہاں جو ایک معاشرتی موضوعات پہ بنتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے۔ اس پہ آپ ٹی وی ڈرامے بھی، فلمیں بھی، ترانے بھی، ہر چیز بے شمار آنی چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ یہ قدم قدم ہمارے نوجوانوں کے، نئی نسل کے دلوں کے اندر یہ مسئلہ زندہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ترابی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں۔
آپ یہ بتائیے کہ وہاں پہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں آج آپ ایک طرح سے آپ کے نئے صدر آ گئے، وزیر اعظم آ گئے، وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب، آپ نے حلف اٹھا لیا. اب یہاں سے مشترکہ طور پہ کارروائیاں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کیا کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ وہاں سے جو حکومت پاکستان سے بھی کمی کس فورم پہ اٹھائیں؟ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، اس موضوع پہ لکھا بھی جانا چاہیے، اس موضوع پہ فلم بھی بننی چاہیے اور انٹرنیشنل لیول کے کام ہونے چاہیے. ذرا اس حوالے سے بھی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں جہاں کشمیری موجود ہیں وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. یورپ کے سارے کیپٹلز میں آج مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ میں پروگرام ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں کشمیری موجود ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. آزاد کشمیر کے اندر بھی مختلف تنظیمیں ہیں، وہ یوم سیاہ بنا رہی ہیں، مختلف احتجاجی مارچز کا اہتمام ہے. اسلام آباد کے اندر اسی طرح سے حریت کے ذریعے تمام پروگرام ہے. تو بلا شبہ یہ ایکٹیویٹیز تو ہیں جو آپ نے فرمایا. اصل میں یعنی جو اس مسئلے کی اہمیت ہے اور جتنا بڑا وار ہندوستان نے کر لیا ہے، ریاست کا تشخص ختم کر لیا ہے، اور پے در پہ 2 سال سے جو اس کے اقدامات ہیں، لاکھوں غیر ریاستی جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کو ڈومیسائل دے کے آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہاں ریاست کا سروس سٹرکچر ختم ہو گیا ہے. سری نگر سیکریٹریٹ کے اندر اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں جتنے کشمیری اور مسلمان ملازمین تھے ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا ہے. ان کی جگہ وزارت داخلہ کی طرف سے دہلی سے RSS کی سوچ کے حامل افراد کو وہاں پر تعینات کیا گیا ہے. اور اسی طرح ان کے کاروبار، روزگار، ان کے 2 بڑے ذرائع تھے، ایک تو سیاحت تھی اور دوسرے وہاں کی ایگریکلچر، سیب اور یہ فروٹ کی فصل ہوتی تھی، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ان کو نانے شبینہ پر محتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور پھر مزاحمت کو کچلنے کے لیے ساری حریت قیادت جو ہے وہ اس وقت پس دیوار زندہ ہے. ہزاروں جو حریت پسند ہیں، حتیٰ کہ 8-10 سال کے بچے بھی جن کے بارے میں یہ شکایت تھی کہ انہوں نے کبھی پتھر پھینکا ہے، سٹون پلٹرز کے نام سے ان کو گرفتار کر کے وہاں پر جو ہے دور دراز بھارتی جیلوں کے اندر تعذیب خانوں میں محبوس رکھا گیا ہے. تو ایک بدترین جو ایک استعماری حکمت عملی ہے جو کہ کشمیر میں جاری ہے. لیکن اس کے باوجود کشمیری پرعزم میں اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. عالمی سطح پر کچھ مذمت ہوئی ہے، کچھ انسانی حقوق کی رپورٹس بھی آ گئی ہیں بلا شبہ، کچھ پارلیمنٹس میں بھی شور شرابہ ہوا، ذرائع ابلاغ میں بڑا احتجاج ہوا اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہائی لائٹ ہوئی. وزیر اعظم پاکستان نے بھی اقوام متحدہ میں بڑی جامع تقریر کی، پارلیمنٹ کے ریزولوشن ہوئے. لیکن ساری سرگرمیوں کے نتیجے میں ہندوستان پر وہ مطلوب دباؤ مرتب نہیں ہوا کہ وہ اپنے ان استعماری اقدامات سے باز آئے اور کشمیریوں کو کچھ ریلیف ملے. تو اس وقت کشمیر کی صورتحال یشوت سنہا نے جو کہ BJP کے ایک بڑے مرکزی رہنما بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کنسرن سٹیزن کا فورم ہے، دہلی بیسڈ فورم ہے. اس میں ڈپلومیٹس بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں صحافی ہیں، وقتاً فوقتاً وہ دورے کرتے رہتے ہیں. تو اسی ہفتے انہوں نے ایک دورہ کر کے رپورٹ مرتب کی ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کی حکومت کو واضح کیا ہے کہ کشمیری پہلے سے زیادہ ہندوستان سے لا تعلق ہو گیا ہے. یعنی ایک تو وہ حلقہ تھا جو کہ حریت کانفرنس سے متعلق تھا، آزادی اور حریت کی بات کرتا تھا، لیکن وہاں پر اس وقت نیشنل کانفرنس فاروق عبداللہ کی پارٹی ہے، PDP محبوبہ مفتی کی پارٹی ہے. خود ان کے ساتھ جس طرح سے ہوا ہے، دونوں وزرائے اعلیٰ کی جو سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مراحت ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، ان کے ہزاروں کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. تو خود ان کے اندر ایک بڑا رد عمل ہے، غصہ ہے. رد عمل بھی اور پایا فاروق جاتا ہے، عبداللہ کا یہ کہنا کہ میرے والد نے 1947 میں غلط فیصلہ کیا تھا. تو یہ مزاحمت کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے. تو اس کو کیپٹلائز کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایک جامع اور ایک ایگریسو پالیسی کا ہم فقدان دیکھ رہے ہیں.
اس کا اہتمام ہونا چاہیے ریاستی سطح پر. بین الاقوامی سطح پر جو ماحول بنا ہے، یعنی پہلی مرتبہ عرب ممالک کے اندر ہندوستان نے جو کشمیر میں کیا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی قوانین انہوں نے پاس کیے ہیں، اس پر سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کیمپین ہے RSS کے خلاف. وہ سعودی عرب میں ہے، وہ کویت میں ہے، اور وہ اسی طرح سے امارات کے اندر ہے، قطر کے اندر ہے. تو ایک مزاحمت کی کنسٹیچوئنسی جو ایک فطری حلیف ہماری کنسٹیچوئنسی ہے مسلم دنیا کے اندر، تو اس میں ایک تشویش کی لہر پیدا ہوئی ہے. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ابھی تک OIC کا کوئی وزراء خارجہ کا اجلاس نہیں کر سکے، OIC کا یعنی کہ پالیسی کا فقدان، بیسیکلی ایگریسو پالیسی کا فقدان ہے. ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ وہ سارے کام ہیں جو کرنے کے. تو رابی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. منور انجم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے کشمیری ابھی بھی اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں، پرعزم ہیں، لیکن بھارت پر دباؤ کس طرح سے بڑھایا جائے کہ وہ اپنا یہ جو اقدام ہے وہ واپس لے؟ اور کیا واقعی پاکستان کی جانب سے ایک اگریسو پالیسی کا فقدان ہے؟ ہماری پالیسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، ہم اپنا موقف اس انداز میں عالمی کمیونٹی کے سامنے نہیں پہنچا پا رہے کہ بھارت اپنا اقدام واپس نہیں لے رہا؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. ہماری جو گورنمنٹ ہے، سلیکٹڈ گورنمنٹ، بری طرح ناکام ہوئی ہے. آج 2 سال بعد ہم پروگرام کر رہے ہیں اور پچھلے سال بھی کیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کا فرض تھا انہوں نے پوری طرح ادا نہیں کیا. انہوں نے جب سے حکومت میں آئے ہیں تب سے انہوں نے صرف اپوزیشن کو جو کٹہرے میں لانا، ان کو خلاف اقدامات کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ جیسے یہ معاملہ ہوا تھا تو ان کو تمام اپوزیشن پارٹیوں کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا. گول میز کانفرنس یا آل پارٹی کانفرنس بلانی چاہیے تھی. اس آل پارٹی کانفرنس میں بیٹھ کر ایک واضح موقف جانا چاہیے تھا تاکہ انڈیا کو پتہ چلتا کہ صرف یہ گورنمنٹ نہیں، اپوزیشن جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور کشمیر کے کاز پہ یہ کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، جو کہ حکومت نے نہیں کیا. حکومت کو چاہیے تھا کہ تمام اپنے دوستوں کو ساتھ ملاتے. آپ کے پاس 4 سے 5 وزیر اعظم تھے. آپ جب کسی وزیر اعظم کو باہر بھیجیں گے تو ان کو وہی پروٹوکول ملے گا جو وزیر اعظم کا ہوتا ہے. انہیں چاہیے تھا کہ ان کو نون لیگ کے وزیر اعظم، پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم، اس سے پہلے اور جو وزیر خارجہ رہے ہیں ان کو سب کو مختلف وفد کی صورت میں ہمسایہ ملک میں جہاں جہاں آپ کے دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کرتے، ان کے پاس جاتے. ایک طیارہ بھٹو صاحب نے ایسے دور میں انہوں نے فوری طور پر ایک وفد بنا کر، ایون مجھے یاد پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی انہوں نے آن بورڈ کیا تھا. انہوں نے تمام جماعتوں کو، ایسے مخالف لوگوں کو بھی آن بورڈ کیا تھا جو کہ اس سے بھٹو صاحب کے انتہائی مخالف تھے. بی بی نے بھی ان لوگوں کو جب اپنا کشمیر کاز پہ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ابھی یہی سے گفتگو کا سلسلہ آگے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. 2 سال کے ظلم و جبر کے باوجود بھارت آج بھی اپنے مذموم مقاصد میں ناکام دکھائی دے رہا ہے. اسلام آباد اسٹوڈیو کا رخ کریں گے. ہرمیت، اگر آپ کوئی ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنا چاہیں. جی بالکل. تو رابی صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کشمیر کے حوالے سے، ہم اسی کا ذکر تو چل رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو حریت رہنما ہے یاسین ملک صاحب تہاڑ کی جیل میں ہے، کافی سارے دیگر جو رہنما ہیں ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے. لیکن یہ جو نفاذ تھا 35A کا، بھارت کی کوشش تھی کہ بھئی ہم یہاں پہ جو تحریک ہے ان کو دبا دیں گے، یہ جو مزاحمتیں ہو رہی ہیں اس میں رکاوٹیں آ جائیں گی، کافی سارا جو معاملہ یہ دب جائے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تقویت ملی ہے؟ کیونکہ بین الاقوامی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو پہلے کوئی انٹرنیشنل میڈیا اس طرف راغب نہیں ہوا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ الحمدللہ یعنی بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں جتنے وسیع پیمانے پر ہندوستان کی مذمت ہوئی ہے اور کشمیریوں کا مقدمہ لڑا گیا ہے، وہ بہت ہی خوش آئند ہے. ہم نے نریندر مودی جب لندن گئے تھے تو ایک بڑا کوئی ملین مارچ کیا تھا. میں خود بھی اس میں تھا، ہمارے کشمیر کی ساری لیڈرشپ تھی. تو اس میں کوئی 2 سطری خبر بھی بڑی مشکل سے چھپی تھی وہاں کے مقامی اخبارات میں. لیکن مودی کے ان اقدامات کے نتیجے میں وہاں ٹائمز آف لنڈن ہے، گارڈین ہے، یا امریکی اخبارات ہیں، یورپ کے جتنے اخبارات ہیں، انہوں نے اداریے لکھے ہیں، بینر ہیڈز لگائی ہیں اور ہندوستان کے عزائم میں اور بالخصوص
जिस तरह से एक नैरेटिव दिया इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में, RSS और नाज़ी इस फ़लसफ़े को जोड़ते हुए दुनिया के अमन के लिए ये सोच कितनी ख़तरनाक है उसको अच्छी तरह से समझा गया और एक अच्छा माहौल बना। तो यकीनन इस पहलू से तो भारत जो है वो बेनकाब भी हुआ। अभी इसी हफ्ते यूरोपियन पार्लियामेंट के कुछ 16 मेंबरान ने अपने प्रेसिडेंट को ख़त लिखा है कि कश्मीर की सूरत हाल अबतर होती जा रही है और इसका नोटिस लिया जाए। तो यानी ये पार्लियामेंट्स की सतह पर हुए, ज़राए-ए-इब्लाग की सतह पर बड़ी एक्टिविटीज़ हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कई मरतबा क्राइसिस की अगर हम बात करें तो UN आलमी बरादरी जो है, दीगर जो इंसानी हुकूक के इदारे हैं, क्या वजह है कि वो इस तरफ मतवज्जो नहीं हो रहे हैं? हालांकि हमारी तरफ से कोशिश भी चल रही है, कश्मीर अपनी भी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरफ राग़िब नहीं हो रहे। क्या वजूहत है, कहाँ कमज़ोरियाँ कहाँ पे हैं? नवर अंजुम साहब आपसे सवाल है। बात यह है कि हुकूमत जो है ना वो उस तरह से मौक़िफ़ नहीं ले सकी जिस तरह से उसे लेना चाहिए था। आज वहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी जेल है, 732 दिन आज हो गए हैं उस जेल में लोग वहाँ हैं, लेकिन मौक़िफ़ जो है ना हमारा इंतहाई कमज़ोर है। जब हुकूमत का मौक़िफ़ कमज़ोर होता है तो फिर आलमी बरादरी वहाँ वैसे तवज्जो नहीं देती। मैं समझता हूँ कि अगर आज भी हुकूमत चाहे कि वो सब लोगों को इकट्ठा करे, अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड करे और उनके ग्रुप्स बना के मुख्तलिफ ममालिक में जाएँ। जब मुख्तलिफ ममालिक में जाएंगे तो उनको इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज देगा ताकि दुनिया तक अभी तक जो अवाम है, जो आप यूरोप की अवाम है या अमेरिका की अवाम है या मिडल ईस्ट की अवाम है, उन तक वो चीज़ें खबरें नहीं जा रही। जो खबरें वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है वो उसी सूरत में हो सकता है जब हुकूमत अपने वफद बनाकर डिफरेंट मुख्तलिफ ममालिक में भेजकर उनका मौक़िफ़ साथ मिला के वो आलमी बरादरी के सामने रखे। आलमी बरादरी आपको बिल्कुल जो है ना इग्नोर कर रही है, और इग्नोर करने का उनकी वजह ये है कि हमारा मौक़िफ़ जो है जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत आई है, जब से इसने ये कहा है, उसने इमरान खान ने तो ये कहा था कि जब मोदी आएगा तो मोदी जो है वो अपना कश्मीर का मामला जो है वो सॉल्व कर देगा। तो वो मामला सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हुकूमत वो उस तरह से नहीं ले सकती। क्या इन्होंने कोई ऐसा इजलास कश्मीर इशू पे कोई बुलाया? कोई नहीं बुलाया। क्या इन्होंने वो जिस तरह से कश्मीर इशू को उजागर करना चाहिए था न्यूज़पेपर्स में, अभी रऊफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि उस तरह से ना तो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, पिछले बता दें कोई एक फिल्म बनी हो कश्मीर कॉज के ऊपर, कोई नहीं बनी, कितने आर्टिकल लिखे गए। मेरा ख्याल है कि मैं जब अभी देख रहा था आज के अखबार भी तो उसमें कश्मीर के कॉज पे ज्यादा आर्टिकल नहीं थे। अच्छा राजा साहब ये फरमाइए, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम इस तरह से आ रहे हैं कश्मीर के मामले को उजागर करने के लिए, तो क्यों ना ये बात भी हो कि ये जो करोड़ों रुपए प्रोपेगेंडा के ऊपर खर्च कर दिए जाते हैं, PTV के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इस सारे को इकट्ठा करके इंटरनेशनल चैनल कोई बनाया जाए जो इंटरनेशनल या CNN पे, BBC पे उस पर प्रोग्राम किया जाए, वही बजट वहाँ खर्च किया जाए। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है। हकीकत यह है कि PTV एक बहुत बड़ा इदारा है, कौमी इदारा है ना जी, हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। इसका आउटपुट क्या है? हुक्मरानों की तारीफ करना तो कोई आउटपुट नहीं है, ना कौम की ये ज़रूरत है। ज़रूरत तो ये है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको आलमी सतह पे उजागर किया जाए, और अगर एक चैनल कश्मीर के लिए यानी PTV ही अपने, और उसमें इंग्लिश, अरबी, दीगर ज़बानें, उनका अब तो चाइनीज़ की भी एक अहमियत है, तो उनमें मुसलसल प्रोग्राम किए जाए। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं जब MNA था तो एक दो ममालिक के हम अपने उसमें दौरे में गए। वहाँ पे मैंने अपने सफारत खाने वालों से पूछा कि मुझे यहाँ के कुछ पार्लियामेंटेरियन से मिलना है, तो आपके पास कश्मीर के सिलसिले में कोई लिटरेचर है? उन्होंने कहा जी नहीं है, एक सतर का, एक सफ़े का भी कोई नहीं था। मैं अपने साथ जो ले गया था फिर मैंने उसी के साथ किया। एक बिरादर मुल्क में वहाँ का जो हमारे डेस्क को, यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के डेस्क को, जो एक बहुत ही ज़िम्मेदार फॉरेन अफेयर का बुक, उनके साथ मेरी सिटिंग हुई और मैंने उनको कश्मीर का वो समझाया मसला। वो कहने लगे ये पहली दफ़ा मुझे पता चला है, मैं तो समझता था कि ये आपका और भारत का कोई सरहदी तनाज़ा है। मैंने कहा जी ये तो ज़िंदा इंसानों का मसला है, सरहदी तनाज़ा। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। ठीक आपने कहा,
کوئی اس کو کسی ٹریک پہ ڈالا جائے. یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز, اتنے بڑے بڑے جو اپنا سارا اکوپمنٹ عوام کے ٹیکسوں سے چل رہا ہے, اور عوام کے ٹیکسوں پہ چل رہا ہے. تو اس کو مطلب بجلی کے بل میں چارج کر رہے ہیں, وہ بجلی کے بل میں پیسے چارج کر رہے ہیں. اب لے بھی رہے ہیں, یعنی ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا. مسجدوں پہ بھی وہ لگا ہوا ہے, مساجد بھی وہ دے رہے ہوتے. تو یہ گویا کہ بالکل وقت کی آواز ہے, یہ کشمیریوں کی آواز ہے جن کو ہم نے تنہا چھوڑا ہے. وہ بھارت کی فوج کے سامنے گولیاں تنہا کھا رہے ہیں, ہم ان کا وہ ساتھ بھی نہیں دے رہے جو ہمیں دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, جتنا ممکن ہے پاکستانی ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز تو اٹھا رہے ہیں. اللہ کرے کہ اس کا کوئی امپیکٹ بھی آئے. بہت بہت شکریہ فرید پراچا صاحب, آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. منور انجم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے تھے عبدالرشید ترابی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ضرورت اس وقت یہ ہے کہ مکمل اسٹریٹجی جو ہے وہ ترتیب دی جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن اور حکومت کے اختلافات ہیں ان کو پس پردہ ڈال کر کشمیر کے معاملے پر ایک موقف اپنایا جائے, یک زباں ہو کر اس معاملے کے ساتھ فائٹ کیا جائے. ناظرین, آج کے شو سے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.